دوستو آج ہم آپ کو دنیا کے ایسے ملکوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں جاننا تو دور کی بات، شاید آپ نے نام بھی نہ سنا ہو، کیونکہ یہ ایسے ممالک ہیں جنہیں زیادہ تر ممالک تو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اس ویڈیو میں آپ ایسے ہی ممالک کے بارے میں جانیں گے۔ دنیا لوجی کی دنیا میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، اقوام متحدہ کے 193 رکن ممالک کے علاوہ دنیا میں 10 سے زیادہ ڈیفیکٹو اور جزوی طور پر تسلیم شدہ ریاستیں بھی وجود رکھتے ہیں۔ کسی ملک یا ریاست کو تسلیم کرنے کا مطلب اس ملک اور اس کی حکومت کو جائز اور قانونی سمجھنے کے ہے۔ ایک ملک کے لیے اپنے آپ کو تسلیم کروانا نہایت ضروری ہے۔ یہ اس ریاست کے لیے بین الاقوامی برادری میں داخلے کے بہت سے دروازے کھول دیتی ہے۔ بین الاقوامی طور پر تسلیم ہونا ریاستوں کی سیاسی، سیکیورٹی، قانونی اور اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگرچہ بین الاقوامی طور پر تسلیم ہونا کامیاب ریاستی حیثیت کی ضمانت نہیں دے سکتی، لیکن اس کی غیر موجودگی یقینی طور پر بین الاقوامی معاملات پہ چیلنجز کا باعث بن سکتی ہے۔ دوستو، ہر ملک نے اپنے تعلقات اور اپنے مفادات کے لحاظ سے مختلف ملکوں کو تسلیم کر رکھا ہے۔ اس لحاظ سے ہر ملک کے لیے ملکوں کی تعداد اس ملک کی خارجہ پالیسی کے مطابق مختلف ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہم اس ویڈیو میں ان ممالک اور ریاستوں کے بارے میں بتائیں گے جنہیں اقوام متحدہ تسلیم نہیں کرتی۔ یہ وہ ممالک ہے جو کہ نہ اقوام متحدہ کے مستقل رکن ہے اور نہ ہی انہیں آبزرور ریاست کی حیثیت حاصل ہے۔ تو آئیے ان غیر تسلیم شدہ ممالک اور ریاستوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسے مزید ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ اس لسٹ میں پہلا ملک ابخازیہ ہے۔ ابخازیہ مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا کے سنگم پر واقع ایک ریاست ہے۔ یہ شمال مغربی جارجیا اور بحر اسود کے مشرقی ساحل پر واقع ہے۔ ابخازیہ خود کو ایک آزاد ریاست کہتا ہے، لیکن زیادہ تر ممالک اسے جارجیا کے حصے کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ یہ 8665 مربع کلومیٹر پر محیط ہے اور اس کی آبادی تقریباً 2,45,000 ہے۔ اس کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر سکومی ہے۔ ابخازیہ تنازع جارجیا اور روس میں تعلقات کا ایک مرکزی مسئلہ ہے۔ ابخازیہ کو روس، وینزویلا، نکراگوا، نارو اور شام نے ایک خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کیا ہے، جبکہ جارجیا کا ابخازیہ پر کنٹرول نہیں ہے۔ جارجیا جلاوطنی میں ابخازیہ کی ایک سرکاری حکومت بھی برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اس علاقے کو سوویت جارجیا کے وقت خود مختاری حاصل تھی، لیکن جب سوویت یونین ٹوٹنا شروع ہوا تو جارجینز اور ابخاز کے درمیان بڑھتا ہوا نسلی تناؤ جنگ کی شکل اختیار کر گیا۔ ابخاز اور جارجینز نسل کے لوگوں کے درمیان ابخازیہ میں 1992 اور 1993 میں خانہ جنگی بھی ہوئی۔ اس خانہ جنگی کے نتیجے میں جارجیا کا ابخازیہ کے بیشتر حصے پر کنٹرول ختم ہو گیا اور جارجینز کا نسلی صفایا بھی ہو گیا۔ ابخازیہ اور جارجیا میں 1994 میں جنگ بندی کے معاہدے اور برسوں کے مذاکرات کے باوجود یہ تنازع حل نہیں ہوا۔ اگست 2008 میں ابخاز اور روسی افواج نے جارجیا کے فوج کے خلاف جنگ لڑی، جس کے نتیجے میں روس نے ابخازیہ کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا۔ 1994 کی جنگ بندی کے معاہدے کو منسوخ کر دیا گیا اور اقوام متحدہ کا مشن ختم کر دیا گیا۔ 28 اگست 2008 کو جارجیا کی پارلیمنٹ نے ابخازیہ کو روس کے زیر قبضہ علاقہ قرار دیا۔ اس پوزیشن کو اقوام متحدہ کے بیشتر رکن ممالک نے مشترکہ طور پر تسلیم کیا ہے۔ اس لسٹ میں شامل دوسرا ملک ساؤتھ اوسیشیا ہے۔ یہ ملک جنوبی کوکاسس میں ایک جزوی طور پر تسلیم شدہ لینڈ لاکڈ ریاست ہے۔ اس ملک کی آبادی 56,500 لوگوں پر مشتمل ہے، جو کہ 3,900 مربع کلومیٹر کے رقبے میں رہتے ہیں۔ ابخازیہ کی طرح یہ ریاست بھی جارجیا کے ساتھ ایک متنازع علاقہ ہے۔ روس، وینزویلا، نکراگوا، نارو اور شام جنوبی اوسیشیا کو ایک خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ اگرچہ جارجیا جنوبی اوسیشیا کو کنٹرول نہیں کرتا، لیکن جارجیا کی حکومت اور اقوام متحدہ کے بیشتر ممالک اسے جارجیا کے حصے کے طور پر سمجھتے ہیں۔ سوویت حکام نے 1922 میں جنوبی اوسیشیا کو ایک خود مختار علاقے کے طور پر قائم کیا،
لیکن 1991 میں جب جارجیا نے سوویت یونین سے آزادی کا اعلان کیا تو جنوبی اوسیشیا نے بھی جارجیا سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان کے نتیجے میں جارجیا کی حکومت نے ساؤتھ اوسیشیا کی خود مختاری ختم کر دی۔ یہ بڑھتا ہوا بحران 1991 اور 1992 کی جنگوں کا باعث بھی بنا۔ جارجیا نے 2004 اور 2008 میں بھی جنوبی اوسیشیا کو کنٹرول کرنے والوں کے خلاف جنگ لڑی۔ یہ تنازع اگست 2008 کی روس جارجیائی جنگ کا باعث بھی بنا۔ اس جنگ کے دوران اوسیشین اور روسی افواج نے جنوبی اوسیشیا کے علاقے پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ 2008 کی جنگ کے بعد سے جارجیا اور بین الاقوامی برادری نے ساؤتھ اوسیشیا کو روسی فوج کے زیر قبضہ علاقے کے طور پر تصور کرنا شروع کر دیا۔ جنوبی اوسیشیا روس کی فوجی، سیاسی اور مالی امداد پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ اس لسٹ میں شامل تیسرا ملک ناگورنو قرباخ ہے، جسے جمہوریہ آرٹساخ بھی کہا جاتا ہے۔ ناگورنو قرباخ کا علاقہ آذربائیجان اور ارمینیا کے درمیان میں ایک متنازع علاقہ ہے۔ یہ 1918 میں روسی سلطنت سے آزادی حاصل کرنے کے بعد سے ہی دونوں ممالک میں تنازع کی وجہ بنی ہوئی ہے۔ 1923 میں سوویت یونین نے جب ناگورنو قرباخ کا علاقہ اپنے کنٹرول میں لیا تو اس علاقے کو آذربائیجان کا علاقہ بنا دیا گیا۔ 10 دسمبر 1991 کو سوویت یونین کے خاتمے کے بعد قرباخ میں ریفرینڈم کروایا گیا۔ اس ریفرینڈم کے نتیجے میں وہاں کے عوام نے آذربائیجان سے علیحدگی کے حق میں ووٹ دیا، لیکن اس ریفرینڈم کو کسی عالمی تنظیم سمیت کسی ملک نے تسلیم نہیں کیا۔ اسے بین الاقوامی طور پر آذربائیجان کے حصے کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن آرساخ ایک طریقے سے ارمینیا کے ڈیفیکٹو ریاست کے طور پر ہی کام کرتا ہے۔ اس مسئلے پر ارمینیا اور آذربائیجان کے درمیان کئی جنگیں بھی ہو چکی ہے۔ یہ آج تک دونوں ممالک میں ایک متنازع علاقہ ہے۔ یہاں کی زیادہ تر آبادی نسلی طور پر ارمینین ہے اور مذہبی طور پر ان کا تعلق مسیحیت سے ہے۔ اس لسٹ میں شامل چوتھا ملک ٹرانسنسٹریا ہے۔ ٹرانسنسٹریا مولڈووا اور یوکرین کی سرحد کے درمیان واقع ایک ریاست ہے۔ اس کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ٹیراسپول ہے۔ اس ملک کی کل آبادی 3,60,000 سے زائد افراد پر مشتمل ہے اور اس کا کل رقبہ 4,163 مربع کلومیٹر ہے۔ ٹرانسنسٹریا ایک غیر تسلیم شدہ ریاست ہے جسے بین الاقوامی سطح پر مولڈووا کے حصے کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ ٹرانسنسٹریا کو صرف 3 دیگر غیر تسلیم شدہ ریاستوں یا جزوی طور پر تسلیم شدہ ریاستوں نے تسلیم کیا ہے۔ ان ریاستوں میں ابخازیہ، آرٹساخ اور جنوبی اوسیشیا کے ممالک شامل ہیں۔ اس لسٹ میں اب تک کے چاروں ممالک سوویت یونین کا حصہ رہے ہیں۔ ٹرانسنسٹریا، ابخازیہ، جنوبی اوسیشیا اور آرٹساخ سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد کے فروزن کانفلکٹ زون کا حصہ ہے۔ یہ چاروں جزوی طور پر تسلیم شدہ یا غیر تسلیم شدہ ریاستیں ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ تعلقات برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ ان چاروں ممالک نے کمیونٹی فار ڈیموکریسی اینڈ رائٹس آف نیشن تشکیل دی ہے۔ دوستو، ان ریاستوں کے علاوہ بھی کئی غیر تسلیم شدہ ریاستیں موجود ہیں۔ اگر آپ ان دیگر ریاستوں کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس میں بتائیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسے مزید ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔